پاکستانی دفتر خارجہ پر بھارتی ہیکرز کے بڑے سائبر حملے۔ ہیکرز نے وزارت خارجہ کا 7.5 ٹیرا بائٹس ڈیٹا کی چوری کا دعویٰ کر لیا۔ ناظرین گرامی، بھارتی ہیکرز نے لاکھوں پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ نااہل حکمرانوں نے ہمارا سیکیورٹی سسٹم اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ اب بھارت ہمارے ساتھ زمینی جنگ کی بجائے سائبر وار کو ترجیح دے رہا ہے۔ ہمارے حکمران سیاست کھیل رہے ہیں، لوگوں کو سیاسی بکھیڑوں میں پھنسا دیا گیا ہے، جبکہ پشت پر بھارت ہماری معلومات حاصل کر کے ہمیں بلیک میل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج کل پاکستان کی سیاست آخری اوور میں داخل ہو چکی ہے۔ حکومت ہر طرح سے عمران خان کو نااہل کرنے اور گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن عدالتی فیصلے حکومت کی ساری منصوبہ بندی کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں۔ اب تو حکومت اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہے کہ آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا کہ کس طرح کیپٹن صفدر نے مریم نواز کے خلاف بیان دیا اور اس کے بعد کیپٹن صفدر کی پارٹی رکنیت معطل ہونے کی خبریں بھی آنے لگی۔ کیپٹن صفدر کے اس بیان کے بعد پاکستانی سیاست کا دھارا بدل چکا ہے۔ ایک طرف ہم اپنی آپسی لڑائیوں میں مصروف ہیں تو وہیں دوسری طرف ہمارا دشمن ملک بھارت ہمارے ہی ملک کے خلاف نئی سازشیں تیار کر رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے زمینی حملے ہوتے تھے، اب بھارت نے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سائبر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں اور پاکستانیوں کی ساری معلومات تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ دنیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن ممالک کو زیر کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر رہی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ہم صرف سیاست کے معاملات ہی نہیں سنبھال پا رہے۔ بھارت کا پاکستان پر سائبر حملہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیسے ایک ملک کروڑوں لوگوں کی معلومات چوری کر سکتا ہے؟ بھارتی ہیکرز نے کس طرح کروڑوں پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کیا اور اب ان سے کیا مقاصد حاصل کیے جائیں گے؟ بھارت اس چوری شدہ ڈیٹا کے ذریعے پاکستان کو کس طرح بلیک میل کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بھارتی حملے کے متعلق چند ہوش ربا حقائق بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کس طرح پاکستان کے ساتھ خفیہ اور خاموش جنگ لڑ رہا ہے، جس کا ادراک آج تک پاکستان کو نہیں ہو سکا۔ ناظرین گرامی، بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کرتا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو ہر میدان میں شکست دی جائے۔ کھیل ہو یا پھر جنگی محاذ، ہر مقام پر بھارت پاکستان کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ٹیکنالوجی کا وجود اس قدر وسیع نہیں تھا، اس لیے بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی اپنے کچھ جاسوس پاکستان بھیج دیا کرتا تھا تو کبھی ایئر سٹرائک کے ذریعے دخل اندازی کرتا تھا۔ اس کی واضح مثال کلبھوشن یادو اور ابھینندن کی شکل میں موجود ہے، جس کو پاکستانی فورسز نے چاروں شانے چت کرائے۔ ابھینندن نے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پاکستانی عوام نے اس کا ایسا بھرکس نکالا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اسی طرح کلبھوشن یادو کو ہماری خفیہ ایجنسی نے اس کمال مہارت سے پکڑا کہ اب بھارت کبھی بھی جاسوس بھیجنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بھارت کے لیے ان دونوں میدانوں میں پاکستان سے لڑنا مشکل ہو گیا ہے، جس کے بعد بھارتی افواج نے سافٹ ویئر انجینئرز کے ساتھ مل کر سائبر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کے سسٹم پر حملہ کر کے تمام معلومات چرائی جاتی ہیں اور پھر پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہو جس میں بھارت کے لوگ موجود نہ ہوں۔ گوگل سے لے کر ایپل اور فیس بک تک ہر جگہ بھارت نے قبضہ جما لیا ہے اور اسی چیز کو مودی سرکار ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ کل رات بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک ایسا سائبر حملہ کیا گیا جس کے بعد کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ بھارتی ہیکرز نے پاکستان کے دفتر خارجہ سے 7.5 ٹیرا بائٹس ڈیٹا ہیک کر لیا۔ ناظرین گرامی، یہ کوئی عام ڈیٹا نہیں ہے، یہ آپ کے یا ہمارے فون سے چوری کردہ ڈیٹا بھی نہیں ہے، بلکہ دفتر خارجہ سے چوری کردہ مواد ہے جس میں پورے ملک کے تمام راز موجود ہوتے ہیں۔ اس میں کروڑوں پاکستانیوں کے ای میلز، میسجز اور واٹس ایپ نمبرز موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اور معاہدوں کے متعلق تمام معلومات دفتر خارجہ میں موجود ہوتی ہیں۔ اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ دفتر خارجہ کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کی تمام معلومات موجود ہوتی ہیں۔ لوگوں کے پاسپورٹس، وہ کب بیرون ملک گئے، کب پاکستان واپس آئے، وہ بیرون ملک کیا کام کر رہے ہیں، یہ تمام معلومات دفتر خارجہ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اب بھارتی ہیکرز نے یہ تمام معلومات ہیک کر لی ہیں اور یہ تمام معلومات اب بھارت کے قبضے میں ہیں۔ اب بھارت اس ڈیٹا کو جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ ان معلومات میں ان طالب علموں کا ڈیٹا بھی موجود ہے جو بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں۔
या फिर मुस्तकबिल करीब में जाने वाले हैं। तालिब इल्मों के हवाले से भारत इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकता है कि बैरून मुल्क ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तुलबा के ईमेल्स और व्हाट्सएप नंबर से गलत मैसेज करके मुल्क को बदनाम किया जा सकता है, या फिर इनके जरिए फ्रॉड भी किया जा सकता है, जिसका इल्जाम बिलाशुबा बराह रास्त पाकिस्तान पर आएगा। हैरत की बात तो यह है कि अब ये तमाम मालूमात डार्क वेब पर फरोख्त के लिए भी पहुंच चुकी हैं और इनकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में लगाई जा रही है। डाटा की इस जंग में भारत अब हमें किसी भी वक्त शिकस्त दे सकता है और करोड़ों पाकिस्तानियों का ये डाटा हमारे खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार होगा। तहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इतना कुछ हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान का दफ्तर खारजा का अमला कहां था? पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे थे? लाखों करोड़ों की तनख्वाहें लेने वाले आखिर कहां ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे? इसके साथ ही ये पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जो लोग हमारे दफ्तर खारजा तक मालूमात की रसाई हासिल कर सकते हैं, वो कल को पाकिस्तान के नादरा दफातर तक रसाई हासिल करके तमाम पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड्स तक रसाई भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये कोई पहला वाकया भी नहीं है। इससे कबल भी 2 बार पाकिस्तान के FBI का सारा डाटा लीक हो चुका है। इस हवाले से आलमी सतह पर जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर वार पर ही इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए इन्होंने 700 से भी ज्यादा फेक वेबसाइट बनाई है, जिनके जरिए मासूम पाकिस्तानियों के ज़हन में गन भरा जाता है और उनको ट्रैप किया जाता है। यानी वो हर पाकिस्तानी जो टैक्स देता है उसकी सारी मालूमात हैकर्स के पास मौजूद है और वो जब चाहे इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को भी बड़ी आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। हमारे नाज़रीन यकीनन कर्जा ऐप से वाकिफ होंगे। इन ऐप्स के जरिए पाकिस्तानियों को कर्जे फराहम किए जाते हैं और जब कर्जा वापस करने में एक लम्हा भी देर हो जाए तो फौरी तौर पर घर की तमाम मालूमात उसे बता दी जाती हैं और बताया जाता है कि अगर कर्जा वापस न किया गया तो इसका ये सारा डाटा सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास ये डाटा कहां से पहुंचता है और कौन ये डाटा इनको फरोख्त करता है? इसका जवाब हमारी इसी वीडियो में मौजूद है। जिस तरह आज भारत ने हमारा डाटा चोरी करके डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश किया है, ठीक इसी तरह ये लोग भारत से ये डाटा खरीदते हैं और फिर मासूम पाकिस्तानियों को वरगला कर इस्तेमाल करते हैं। निहायत ही अफसोस की बात है कि एक मुआशी करप्ट मुल्क में अब हमारी प्राइवेसी तक महफूज नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दे और भारत से आलमी सतह पर यह डाटा वापस करने का मुतालबा करे, क्योंकि ये कानूनी और इखलाकी तौर पर सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। अगर पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब न दिया तो ऐन मुमकिन है कि हम अमेरिका की जगह भारत के गुलाम बन जाएं। फिर न कश्मीर रहेगा और न ही पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।